سب سے بڑی نعت درود پاک ہوا کرتی ہے. کوئی زبان خاموش اور خالی نہ رہے. میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ورد کرتے ہیں. سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس یقین اور اس امید کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں درود پڑھیں گے، کل قیامت کے دن آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور سن کر اصحاب کی باتوں کو کفار مسلمان ہوتے تھے. سن کر اصحاب کی باتوں کو کفار مسلمان ہوتے تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم سے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرا مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اللہ 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 اللہ. اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اللہ 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 اللہ. اور کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اللہ اللہ مل کر اللہ کا نام لیں گے. اللہ 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 اللہ
ارشد کیا کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ جن کا ایمان تازہ ہو کہیں سبحان اللہ۔ نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ نبی کا سوال اور جناب ابو بکر صدیق کا جواب سنیے گا، ایمان تازہ ہوا تو بولیے گا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کیا آقا جہاں مال و دولت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے اکثر، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے اکثر، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے اکثر، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے ایک دفعہ باذوق ہو کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑے قریب قریب لیا جائے۔
میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ پروگرام کا موضوع جس طرح ہمارے بھائی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، میں آپ جو ذہن لے کر گھر سے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق چند باتیں ہم یہاں سنیں گے، اسی لیے آئے ہیں نہیں؟ سیرت کس چیز کا نام ہے؟ ہر بندے کے ذہن کے اندر یقیناً یہ خاکہ ہوگا۔ سیرت کہتے ہیں کردار کو، کسے کہتے ہیں بھائی؟ یعنی جو اس کا معروف معنی ہے، ویسے بہت سارے معنی نقل کیے گئے ہیں، جو اس کا معروف مشہور معنی ہے سیرت کا مطلب ہے کردار۔ میں آپ جب یہاں آئے ہیں تو ایک ذہن لے کر آئے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کائنات کی مقدس ترین ہستی، تمام انبیاء علیہ السلام کی سردار ہستی، بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے مقدس ترین ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت اور آپ کے کردار سے متعلق چند باتیں کریں گے۔ کردار کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے اپنی زندگی کے ہر گوشہ، ہر پہلو سے جو نمونہ میرے اور آپ کے سامنے اپنے عمل کا رکھا ہے، ہم وہ پڑھیں گے، ہم وہ سنیں گے، ہم وہ بیان کریں گے۔ کیوں بیان کریں گے؟ میری زندگی کے کتنے گوشے ہیں، آپ میں سے ہر بندے کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں، کس بندے نے زندگی بھر کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، ہر بندے کی زندگی کا علیحدہ ایک پہلو ہے۔ لیکن نہ کوئی میری زندگی سے دلچسپی رکھتا ہے کہ پڑھ کر دنیا کو بتائے، نہ آپ میں سے کسی بندے کی زندگی سے کوئی اتنی دلچسپی رکھتا ہے گہری کہ آپ کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے اور آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ یہ واحد ہستی ہے دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پاک پیغمبر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کا اتنا بغور مطالعہ کیا گیا، اتنا بغور مطالعہ کیا گیا کہ میرے دوستو اگر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اتنے باکمال لوگ اللہ نے آپ کی مجلس کے اندر بٹھائے کہ انہوں نے وہ بات نقل نہیں کی، بلکہ بات نقل کرتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ رکھا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، چار زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کس طرف تھا؟ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے، نیچے دیکھ رہے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے یہاں تک نقل کیا کہ یہ بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ یوں، دایاں ہاتھ یوں چہرے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ تو بات کو سمجھے میں اور آپ کہ یہ وہ کائنات کی مقدس ترین ہستی ہے جس کے اس پہلو کو بھی اللہ نے دنیا کے اندر محفوظ رکھا۔ بیٹھے کیسے اور یہ بات کرتے ہوئے کون سا انداز تھا؟ احادیث پڑھاتے ہوئے علماء کرام بعض حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے تو پانی پیتے ہوئے بیان کرو، کھجور کھاتے ہوئے بیان کرو۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس حالت کے اندر ارشاد فرمائی، ایک ایک پہلو دنیا کے اندر محفوظ ہے۔ پھر دیکھیں بیٹھنا اللہ کے نبی کا اس لیے نقل کیا جاتا ہے کہ ہم اس طرح بیٹھ جائیں، اس طرح کھڑے ہوں جس طرح اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح چلیں جس طرح اللہ کے نبی چلیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم کے اندر ابو داؤد شریف کا یا کسی حدیث کا صبح سبق پڑھانا ہے، رات کو چل رہے ہیں۔ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت رات کا کافی پیر بیت گئے اور آپ چل رہی ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے صبح سبق پڑھانا ہے۔ کیا سبق پڑھانا ہے؟ میں نے وہ احادیث پڑھانی ہے کہ اللہ کے نبی چلے کیسے ہیں، اور فرمایا پہلے میں نے خود پڑھا کہ اللہ کے نبی کیسے چل رہے تھے، پھر میں آج رات اس کی پریکٹس کر رہا ہوں چل کر کہ صبح میں مجلس کے اندر پڑھاؤں گا نہیں، میں اپنے طالب علموں کو چل کر بتاؤں گا اللہ کے نبی چلے ایسے، چلنے کا انداز۔ لیکن آپ اس سے آگے چلے جائیں، چلنے کا انداز تو میں اور آپ نے اپنانا ہے، بیٹھنے کا انداز کو اپنانا ہے، کھانے کا انداز کو اپنانا ہے، پینے کا انداز کو اپنانا ہے۔ اتنا بغور مطالعہ ان قابل ترین شاگردوں نے اور قابل ترین مریدین نے اور اللہ کے نبی نے دوستوں نے
اتنا بغور مطالعہ کیا کہ مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کی داڑھی کے اندر سفید بال کتنے تھے اور کب یہ سفیدی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے تھے یا پتلے تھے؟ حالانکہ داڑھی جو میرے اللہ نے مجھے دی ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے، اگر وہ سفید ہے تو وہ سفید ہی رہے گی، میں اس کی اتباع کر نہیں سکتا، لیکن بتانے والوں کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے پاک پیغمبر کی داڑھی کے بال گن کر بتائیں کتنے سفید تھے اور زندگی کے فلاں حصے میں سفید تھے۔ بیٹے کو باپ سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ کسی بیٹے سے پوچھیں آپ نے اپنے باپ کی زندگی کا اتنا بغور کبھی جائزہ لیے کہ میرے والد محترم کی داڑھی میں بال سفید کب آئے ہیں، پھر کتنے آئے ہیں، پھر موت کے وقت کتنے تھے؟ ایک باپ جو حد درجہ اپنے باپ سے، بیٹا جو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اتنا بغور اپنے باپ کا بھی مطالعہ نہیں کرتا، نہیں دیکھتا جتنا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہ کتنی محبت سے دیکھا ہوگا کہ بندہ بیٹھ کر بال بھی گن رہا ہو اور زندگی کے ایک ایک دن کو بھی دیکھ رہا ہو کہ آج ایسے ہیں تو کل ایسے ہیں، اگلے دن ایسے ہیں، فلاں دن کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، فلاں دن جوتے ایسے پہنے ہوئے تھے۔ میرے اور آپ کے باپ نے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے، میرے اور آپ کے استاد نے زندگی میں کتنے دفعہ بال کٹائے ہوں گے، کدھر گئی ہیں، کس کے پاس کٹائے ہیں، کہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اس کو دیکھتا۔ صحابہ نے دیکھا نہیں، مجھے اور آپ کو بتایا ہے فلاں موقع پر فلاں کاٹ رہا تھا، یوں چادر رکھی ہوئی تھی، اتنے کاٹے ہیں، باندھ کے فلاں رکھے ہیں، زندگی کے فلاں حصے تک سنبھال کر رکھے ہیں، مرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے کفن میں یہ بال ساتھ ہی رکھے، فلاں نے ناخن تراشے تھے، فلاں کے پاس موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ جب گھر سے چلے ہیں یہ ذہن لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ پھر میں نے یہ بتا دیا کہ یہ واحد ہستی ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ کس نے کی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، صحابہ کرام نے کی ہے۔ وہ کتنی بابرکت ہستی ہے، چند چند باتیں مختلف موضوعات پر، اتنی بابرکت ہستی، اتنی بابرکت ہستی۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر ابھی نہیں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی بندے نے سنا ہے قریش آپس میں کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، بھئی یہ کہتے ہیں کہ میں قریشیوں کے اندر میں نبی بن گیا ہوں۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، اللہ معاف فرمائے، قریب قریب الفاظ ہیں، جیسے روڑی کے ڈھیر پر کھجور اگائے، کی مثال تو ایسے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط کہا ہے انہوں نے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے سیدنا آدم سے چلایا ہے اور ماں آمنہ تک میرا اللہ مجھے لایا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر میری ماں آمنہ تک جتنی مائیں درمیان کے اندر گزری ہیں، کسی ماں نے میرے نسب میں خیانت ہی نہیں کی۔ ایسے مت کہو، میرے نسب کو بھی میرے رب نے محفوظ رکھا، کسی میری ماں نے۔ میں اور آپ اپنے ماں کی گارنٹی نہیں دیتے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میری برکت سے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر میری ماں آمنہ تک ہر ماں کو میرے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، کسی ماں نے نسب میں خیانت نہیں کی۔ پاک صاف کر کے اللہ مجھے یہاں لائے۔ اور جب یہاں پہنچے ہیں، یہاں پہنچے ہیں، اسی سے بات شروع کریں، یہاں پہنچے ہیں سیدنا آمنہ، سیدنا عبداللہ، آپ کی جب اللہ رب العزت نے وہ نور نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت سیدنا عبداللہ کی پیشانی کے اندر ہے۔ آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے، آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، کسی عورت نے دیکھا اور وہ عالمہ تھی پہلے کتابوں کی، اس نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ بھئی لگتا یوں ہے آخری نبی جس کی پیشن گوئیاں تمام انبیاء نے دی ہیں، وہ نور نبوت تو اس پیشانی کے اندر ہو تو یہ مجھ سے شادی کر لیں۔ بڑھ کر پیشکش کی۔ اب حضرت عبداللہ نے شادی نہ کی، مدینے چلے گئے، سیدہ آمنہ سے شادی ہوئی۔ واپسی پر پھر عورت نے دیکھا تو کہنے لگی اب مجھے آپ سے شادی کی چاہت ہو، جس مقصد کے لیے میں کر رہی تھی اللہ نے وہ نور نبوت آپ سے کہیں اور منتقل کر دی۔ برکت سے اللہ نے حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھا، میری برکت سے اللہ نے میرے والد حضرت عبداللہ کو محفوظ رکھا۔ دنیا میں نہیں آئے یہ برکتیں ہیں، نسل در نسل ماؤں کے نسب کو
ان کی عزتوں کو اللہ نے محفوظ رکھا. اور آپ نے فرمایا انا ابن ذبیین، میں 2 ذبیین کا بیٹا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے تھے لیکن میں نے انہی کی نسل سے آنا تھا. اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا اور دمبا جنت سے لا کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور دمبا ذبح ہو گیا. فرمایا میرے والد کی باری آئی. حضرت عبد المطلب نے کوئی منت مانی، نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا تو بھائی ان کو تو بچانا ہے. سب کہنے لگے بچاؤ، کیسے بچایا جائے؟ قرہ ڈالا گیا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ کا ایک طرف اونٹوں کا 10 اونٹ رکھے گئے، یا اللہ قبول فرما میرا بیٹا بچے. نہیں، پھر 20، پھر 30، 40، 100 تک اونٹ چلے گئے. ایک طرف 100 اونٹ قرے کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام ہے، تو قرہ اونٹوں کا نام نکل آیا. حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو بچا لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ذبح ہو جاتے اس منت کے اندر. 100 اونٹ میرے دادے نے دیے اور میرے والد کو اللہ نے محفوظ رکھا. ماں کے آئے رحم کے اندر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں سیدہ آمنہ پانی کے قریب جاتی ہیں، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، درختوں کے پاس جاتی ہیں سلام کر رہی ہیں، پتھروں کے قریب سے گزرتی ہیں سلام کر رہی ہیں، عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہی ہیں. عورت ہے، پیٹ کے اندر حمل ہے. پھر یہ سوچو بچار کے اندر ہے کہ کیا معاجرہ ہے، یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ درخت کیوں سلام کر رہے ہیں، پتھر کیوں سلام کر رہی ہیں، ہر چیز کیوں جھک رہی ہے، زمین میرے لیے کیوں نرم ہو رہی ہے، پانی میرے کنویں کا میری قدموں کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ سوچو بچار کے اندر ہیں، عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں. کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہونے والا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کیا رونما ہونے والا ہے. فرمایا پھر وہ وقت قریب آ گیا. اللہ کے نبی میرے پیٹ کے اندر ہیں، عام ماؤں کی طرح پاک پیغمبر کے پیٹ میں ہونے کا بوجھ میں نے اٹھایا. یہ نہ کہے حضرت آمنہ کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں آئے میں نے تکلیف اٹھائی ہے. پیغمبر پوری دنیا کے لیے رات بن کر آئے ہیں، ماں کو کیسے تکلیف ہو سکتی؟ میری ماں نے میری وجہ سے تکلیف نہیں اٹھائی. پھر وقت ولادت قریب آیا اور کسی دائی کی ضرورت ہو. یہ حضرت حلیمہ دائی نہیں ہے. دائی کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کے وقت جو عورت جس کا ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے وہاں ضرورت کو پوری کرے جو مشکلات ہیں. فرمایا دائی کی ضرورت ہو نہیں پڑی. یہ تو پیدائش کے بعد مائی حلیمہ آئی تھی، اللہ کے نبی کو لے گئی، دودھ پلایا. یہ میرے پاک پیغمبر کی رضائی ماں ہے، دائی نہیں ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے پیٹ کے اندر پاک پیغمبر کے حمل کو اٹھایا، تکلیف ہو اور وقت ولادت آیا تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کسی دائی کی ضرورت ہو بغیر کسی تکلیف کے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائیں. یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے. پیٹ میں ہے، ماں کو تکلیف نہیں بلکہ برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. دنیا کے اندر آئے ہیں، کسی دائی کی ضرورت نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں. اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں. پھر آتے ہی اگلی پریشانی ماں کو ہوتی ہے، بیٹے کو غسل دینا ہے. اور کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر آتا ہے کوئی نہ کوئی گندگی لگی ہوتی ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے میں اللہ کے نبی کے قریب ہوئی، کوئی جسم پر گندگی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. پاک پیغمبر مختون پیدا ہوئی ہیں، خطرے کی ضرورت نہیں پڑی، غسل کی ضرورت نہیں پڑی، سرما ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی. صرف یوں نہیں کہ بغیر تکلیف کے میرے اور آپ کے پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں، ماں کو غسل کی تکلیف بھی اللہ نے دینا گوارا. پاک صاف میرے پیغمبر دیے. سیدنا علی کہتے ہیں آخری وقت میں نے غسل دیا، آخری وقت میں نے، حضرت فضل نے، حضرت قسم نے، 1-2 اور بندے تھے، ایک انصاری صحابی تھے، غلام تھا، 4-5 بندوں نے مل کر، حضرت عباس ساتھ ہیں، ہم نے غسل دیا. سیدنا علی کہتے ہیں باقی معاون تھے، غسل میں دے رہا تھا، باقی پانی ڈال رہے تھے، کسی نے چادر پکڑی ہوئی تھی، باقی سارے لوگ پیچھے تھے، میں اللہ کے نبی کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر رہا تھا. سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم ہے بڑے بڑے مردوں کو غسل دی ہے، کچھ نہ کچھ نظر آ ہی جاتا ہے جسم پر. فرمایا پاک پیغمبر دنیا میں بھی پاک رہے ہیں، پاک بن کر رہے ہیں، اور فرمایا دنیا سے گئے ہیں. ہم قربان ہوں پاک پیغمبر کی ذات بابرکت پر. جاتے ہوئے بھی پاک پیغمبر کے جسم پر کوئی کسی قسم کی گندگی نظر ہو اللہ نے پاک رکھا، کوئی دھوڑ نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز پاک پیغمبر کے جسم مبارک پر نہیں ہے. اور ماں کہتی ہے دنیا کے اندر آئے ہیں تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، نہ جاتے ہوئے جسم پر کچھ ہے اور نہ آتے ہوئے جسم پر کچھ ہے. یہ برکتیں ہیں پاک پیغمبر کی. ایک علماء نے اور بات بھی لکھی ہے، فرمایا میرے پاک پیغمبر دنیا کو غیرت کا درس دینے کے لیے آئے، حیا کا درس دینے کے لیے آئے. اور جب اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ نے سب سے پہلے جس ماں کے بطن سے آئے ہیں اللہ نے اس ماں کے سطر کو محفوظ رکھا ہے، جس سطر کو کسی عورت نے بھی نہیں دیکھا.
پھر پاک پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں، بچپن کے اندر ممکن ہے کسی اور کے پاس لے جایا جائے، فرمایا کسی نائی کی ضرورت نہیں پڑی کہ ختنہ کیا جائے، اللہ کے نبی کے ستر کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور اللہ کے نبی خود کہتے ہیں جوانی کے اندر ایک دفعہ یوں ہوا، بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، میں پتھر اٹھا رہا ہوں، سارے لوگوں نے اپنی چادریں کھولی ہوئی ہیں، چادر باندھے تھے عرب اور یہاں رکھی ہوئی ہیں اور پتھر اٹھا رہے ہیں، فرمایا میرے دل میں بھی خیال ہے کہ چادر رکھ لوں تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ خیال ہی لایا کہ میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، مجھے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جوانی کے اندر بھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی فرمایا اللہ نے وہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ میں اپنی چادر کھول کر یہاں رکھوں، ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور میں میرے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ عرب لوگ ہم بکریاں چراتے ہیں، رات کو محفلیں لگاتے ہیں، ایک دن میں نے کہا میں جاؤں گا، میں جا کر سنوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں آیا، محفل سجی ہوئی تھی، میں بھی پہنچ گیا، وہاں پر پہنچوں اللہ نے میرے اوپر نیند طاری فرما دی، رات کو کیا ہوا ہے کیا کرتے رہے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، صبح میں بیدار ہوا تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی اگر مجلس کے اندر آئے اللہ نے نیند طاری فرما دی، اتنا بچا کر اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ برکتیں ہیں۔ مائی آئی ہے، آپ نے سب نے سنا ہے، حضرت اماں حلیمہ آئی ہیں، اونٹ چلتا نہیں ہے، واپسی پر گئی ہیں، دوڑ رہے، اس گھر کے اندر گئی ہیں، ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، اور لوگوں کی بکریاں جاتی ہیں بھوکھی آتی ہیں، مائی حلیمہ کی آتی ہیں پیٹ بھر کر آتی ہیں اور اسے دودھ زیادہ دیتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں گھر کے اندر ہیں۔ میں نے کہا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کہیں یہ بنو سعد والے یہ نہ کہیں کہ وہاں جگہ سے ہم بچہ لائے تھے، ہم نے بڑی محنت سے بڑا کیا ہے، ہم نے بڑی مشقت برداشت کی ہے، ہم نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے۔ اللہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ وہاں پر گئے ہیں، یہ مائی حلیمہ نہیں کہہ سکتی میں نے بڑا کیا ہے، آپ کی برکت سے اللہ نے پورے خاندان کو پالا ہے، آپ کی برکت سے، ہم نے ان کو نہیں پالا، ان کی برکت سے اللہ نے پورے خاندان کو پالا ہے۔ دودھ بھی زیادہ آ رہا ہے، بکریاں بھی خوب جناب چر کر آ رہی ہیں، عزتیں آج تک سلامت ہیں، ہر گھر کے اندر حلیمہ موجود ہے، سعدیہ موجود ہے، سعد تو قبیلہ ہے، اللہ نے اس نام پر عورتوں کے نام رکھوا دیے ہیں، دنیا کے اندر 20 دن دیے ہیں، جانے کے بعد بھی اللہ نے نام سلامت رکھا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی بچپن کی برکتیں ہیں، آپ کے دوست ہیں سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ، یہ دوستی کی برکت ہے، بچپن کے دوست ہے، جوانی ساتھ گزری ہے، جوانی گزرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد دنیا کے اندر لوگوں کے دوست ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، دنیا کے اندر اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیا، بچپن کا دوست، جوانی کا دوست اور آخری عمر تک دوست، بڑھاپے کا دوست، حتیٰ کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر دوست۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اٹھوں گا ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ کے اندر عمر کا ہاتھ ہوگا، وہاں پر بھی دوستی ہے، میدان محشر میں بھی دوستی ہے، حوض کوثر پر بھی دوستی ہے، جنت میں بھی دوستی ہے، کتنی پکی دوستی ہے۔ پاک پیغمبر کی دوستی کی برکت یہ ہے کہ جس دوست کے ساتھ دوستی رکھی ہے اللہ نے اس دوست کو ایمان سے معلوم نہیں بنا، پھر صرف مسلمان نہیں بنایا، پیغمبر کی دوستی کی برکت ہے، مسلمان نہیں بنایا، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا، پھر دوستی کی برکت ہے خلیفہ نہیں بنایا۔ انبیاء کے بعد اگر دنیا کے اندر افضل ترین کوئی شخص موجود ہے سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہے، یہ دوستی کی برکت ہے۔ آپ جس طرف چلے جائیں اس مضمون کو کھولتے جائیں، اللہ کے نبی نے مکے کے اندر قدم رکھا، اللہ نے زمین کو برکت والا بنا دیا، جس مہینے کے اندر رکھا اللہ نے برکت والا بنا دیا، جس گھر میں رکھا ہے اللہ نے برکت والا بنا دیا، جن لوگوں کے اندر رکھا ہے قریش قبیلہ ہے اللہ نے عزتیں دے دی ہیں، جس خاندان کے اندر قدم رکھا ہے وہ خاندان بنو ہاشم ہے اللہ نے عزتیں دے دی ہیں، جس گھر کے اندر قدم رکھا ہے اس گھر کو اللہ نے عزتیں دے دی ہیں۔ جہاں جہاں میرے پاک پیغمبر جاتے گئے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ خاندان ہے، وہ شہر ہے، وہ ملک ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، جہاں جہاں سے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر گزرتے گئے ہر جگہ اللہ برکتوں کے دروازے کھولتے گئے۔ اگلی بات کی طرف آ جائیں، چونکہ وقت قلیل ہے، اگلی بات کی طرف آئیں۔ پھر میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے نبوت دی ہے، کیا دی ہے بھائی؟ کیا دی ہے؟ نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، ابھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبوت دی ہے، کیسی نبوت دی ہے؟ کیسی نبوت دی ہے؟
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی نبی آئے ہیں ہر نبیوں کے ذمہ دو کام ہیں. کتنے کام ہیں بھائی؟ دو کام ہیں. نمبر ایک اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے, اپنی نبوت کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے, اپنی شریعت لوگوں تک پہنچانی ہے. لوگوں کو پہلے یہ بات سمجھانی ہے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, اللہ نے مجھے شریعت دی, اللہ نے مجھے میری نبوت کو چھوڑنے کے بعد اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے. میں کیسے نبی ہیں؟ نبی اپنی دعوت بھی دے رہے ہیں, اللہ کے نبی کی تذکیر بھی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی دعوت بھی دے رہے ہیں. اور میرے اور آپ کے پاک پیغمبر آئے ہیں تو یہ نہیں کہا میرے بعد کوئی اور نبی آئے گا, اس کی بات ماننی ہے, بلکہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر آئے ہیں تو فرمایا اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اب تمام لوگوں کی طرف اکیلے تنے تنہا میں پیغمبر بن کر آئے ہیں. اگلی بات حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ہر نبی کی جو نبوت ہے ذاتی نہیں ہے, ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے. میرے نبی کی نبوت کا بھی اقرار کرو, یعنی یہ بات مانو کہ آخری نبی وہ ہیں, تب نبوت ملے گی. اور مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی نبوت ذاتی نبوت ہے, یعنی تمام نبیوں نے میرے اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا ہے, لیکن میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے کسی نبی کی نبوت کا اقرار ہو, ذاتی نبوت اللہ کے بعد. پھر اللہ نے عظمتیں دی, ہر نبی کو بھیجا, ساتھ معجزات دے کر بھیجا. اور معجزات کیوں دیے ہیں؟ جب تم نبوت کا دعویٰ کرو گے لوگ کہیں گے نبی ہیں, نبی ہوں جی. کیا دلیل ہے؟ فرمایا میری طاقت ہوگی, تیرے ہاتھ پر اظہار کروں گا, لوگ دیکھیں گے, حیران ہو جائیں گے, مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پھر وہ لوگ مغلوب ہو کر, معجزے کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معجزہ اس خلاف فطرت کام کو کہا جاتا ہے جو عادتاً میں اور آپ نہیں کر سکتے. میں اور آپ چلتے ہیں, ایک بندہ اڑنا شروع کر دے تو یہ کہیں گے یہ خلاف عادت ہے, عادتاً بندے اڑا نہیں کرتے. اب معجزے کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ کام ہوتا ہے جو کائنات کے ہر بندے کو عاجز کر دیتا ہے, بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. بندہ دنیا کے اندر کھڑے ہو کر جتنا مرضی ٹل لگا لے, چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے بھائی؟ چاند گاڑی تو بنا لی ہے, پہنچ جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, فلاں کر لیں گے, فلاں کر لیں گے. یہ بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ دنیا کی طاقت کر سکتی ہے. ہم جانے کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے کر لیں گے. سائنس کی ترقی کے زمانے کے اندر بھی کسی نے دعویٰ کیا ہے بھائی؟ فرمایا معجزہ اسے کہتے ہیں جو دنیا کی ہر طاقت کو عاجز کر کے رکھا. اللہ نے ہر نبی کو معجزے دی. فرمایا دنیا کے اندر جاؤ, جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرو گے, لوگ آئیں گے, تم نبی ہو, ہاں نبی ہیں, اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے, دکھاؤ کون سی طاقت ہے. پھر وہ معجزے دکھاتے, دنیا عاجز ہو جاتی, جیسا زمانہ ہوتا ہے ایسے معجزے دکھاتے. فرمایا اللہ نے اپنے پیارے اور محبوب پیغمبر کو بھی دنیا کے اندر بھیجا, آپ کو بھی معجزے دیے ہیں. اور اس کا خلاصہ علماء نے یوں نقل کیا ہے, ہر نبی کو کمال دیا ہے اللہ نے, اور تمام کمالات کو سمیٹنے کے بعد ایک بندے کے اندر رکھے ہیں, ایک فرد کے اندر رکھے ہیں, ایک ہستی کے اندر رکھے ہیں. اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ. سارے کمالات سمیٹ کر اللہ کے نبی کی ذات کے اندر اللہ نے رکھ دی. چھوٹی چھوٹی باتیں مختصر وقت کے اندر, وقت طویل ہو تو پوری علماء نے کتابیں لکھی ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام, اللہ نے ان کو نبوت دی, اللہ نے انہیں میرے اور آپ کا سب کا جد امجد بنایا. بنانے کے بعد فرشتوں پر فضیلت دی. کیسے فضیلت دی؟ فرشتوں کو کہا ان کو سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد انہیں پتہ چل گیا یہ ہم سے افضل ہے, سجدہ ہو گیا. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت آدم کی جو عزت تھی اللہ نے فرشتوں کے دل کے اندر بٹھائی. کیسے بٹھائی؟ فرمایا آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کیا, ان کی عزت ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ مسجود ملائک ہیں, یہ سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں. فرمایا کتنی دیر سجدہ کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا کتنی دیر کیا ہوگا؟ 1 دن, 2 دن, 4 دن, مہینہ, سال سجدہ کیا ہوگا. سجدے میں پڑے رہیں گے, بس ایک نہ ایک دن فرشتوں نے سر اٹھا لیا ہوگا, سجدہ ختم ہو گیا ہوگا. آدم کی عزت, سیدنا آدم کی عزت, احترام, محبت, عقیدت فرشتوں کے دل کے اندر آ گئی ہے. فرمایا کہ آ گئی عقیدت, ہو گیا ختم سجدہ, سیدنا آدم کو عزتیں مل گئی. فرمایا اللہ کے نبی کی عزت بھی اللہ نے فرشتوں کے دل میں ڈالی ہے. فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح, وہ حضرت آدم ہیں, یہ کائنات کے سردار پیغمبر ہیں, اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, نبیوں کے امام ہیں. ان کی جب عزت اللہ نے فرشتوں کے دلوں کے اندر ڈالی, فرمایا پھر کیا حکم دیا؟ وہاں سجدے کا حکم دیا. نبی کی عزت ڈالنے کے لیے کیا حکم دیا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اے فرشتوں, آدم کی عزت تمہارے دل میں بٹھانی تھی, میں نے سجدہ کرایا, 1, 2 دن, 4 دن, مہینے کا سجدہ کرایا, سجدہ ختم ہو گیا, عزت دل کے اندر آ گئی. فرمایا میں
سنو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا ہوگا یا اللہ 1 دن پڑھیں، 2 دن پڑھیں، 4 دن پڑھیں، سال پڑھیں، صدی پڑھیں، 2 صدیاں پڑھیں، 3 صدیاں پڑھیں، جب تک دنیا قائم ہے تب تک پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے غیر محدود مدت کے لیے حکم دیا ہے۔ فرمایا فرشتوں جب سے میں نے حکم دیا ہے پڑھنا شروع کر دو، دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا حکم تم سے ختم ہو سکتا۔ وہ سجدہ تھا جو ختم ہو گیا ہے، یہ میرا محبوب پیغمبر ہے، اس پر جو تم نے سلام اور درود پڑھنا ہے، قیامت آ سکتی ہے، تمہاری ڈیوٹی ختم ہو سکتی۔ فرمایا وہاں بھی عزت دل کے اندر بٹھائی ہے، لیکن ایک کام کروایا اور کام محدود مدت کے لیے کروایا۔ نبی کی عزت بھی فرشتوں کے دل میں بٹھائی ہے، کام کروایا، کام پر لگایا ہے، لیکن لگانے کے بعد آگے انلمیٹڈ کر دیا ہے کہ اب مدت نہیں ہے، میرا حکم ہے جب تک دوبارہ حکم نہیں دوں گا تم نے درود پڑھنا بند ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے بند کر دو، نہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے ہر روز فرشتے آتے ہیں درود پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اور تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ یہاں پر موقع مل جائے۔ موقع ملتا، علماء نے لکھا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ نے کوئی طور پر بلایا، بلانے کے بعد کلام کیا، اور کلام کرنے کے اندر کچھ علماء نے حکمتیں لکھی ہیں۔ کیا لکھی ہیں بھائی؟ سارے جاگ رہے ہیں، جو بندہ بیدار ہے ہاتھ کھڑے کرے ذرا۔ حکمتیں لکھی ہیں۔ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پر اپنا دیدار کرایا، اپنا کلام کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیدار ہوا، کلام ہوا، حکمتیں لکھی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے باتیں کی تھی نا، یعنی جو تکرار کیا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا یہ کوئی قریباً 9 دفعہ کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تھی۔ کتنی دفعہ کی تھی؟ کتنی دفعہ کی تھی؟ یہ جو ہوا تھا دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا معراج کی رات آئی، یہاں پر دیکھیں اللہ نے دنیا کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی، بے ہوش ہو گئے، کوئی طور جل گیا، پھر اپنے ساتھ کلام کیا، اپنے محبوب پیغمبر کی باری آئی۔ دیکھو اب کتنی عزت ہے، دنیا کے اندر اللہ نے کلام نہیں کیا۔ پہلی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام دنیا کے اندر ہوئے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی باری آئی ہے، ساری دنیا نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، جنت نیچے ہے، فرشتے نیچے ہیں، سب سے اوپر بلا کر اپنے قریب بٹھا کر پیغمبر کے ساتھ کلام کیا۔ پھر تھی دیدار کی باری۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی دکھائی، اور وہ تجلی ایک سوئی کے کنارے کے برابر تھی، برداشت نہیں کر سکے، کوئی طور جل گیا، بس اتنی دکھائی۔ فرمایا اپنے محبوب کی باری آئی، اتنی نہیں دکھائی، قریب بلانے کے بعد اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قاب قوسین کا مطلب ہے یوں، اللہ اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، قریب کر کے اپنے پیارے محبوب کو دیدار کرایا۔ ایک اور حکمت لکھی ہے، فرمایا انہوں نے التجا کی تھی 9 دفعہ، پوری نہیں ہوئی۔ حضرت میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کو دیدار کی باری ہے، اللہ نے 1 دفعہ کلام کیا، دیدار کیا، واپس آئے، نمازیں دی، نمازیں دینے کے بعد اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں بھائی؟ کون کھڑے ہیں؟ التجا کی تھی کہ 9 دفعہ یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں تو نہیں دیکھ سکے، براہ راست نہیں دیکھ سکے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام سے ملوایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی یہ جتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر واپس چلے گئے، پھر اللہ نے دیدار کرایا، پھر واپس آئے، پھر واپس چلے گئے۔ کم ہوتی نہیں، کم و بیش علماء نے نقل کی ہے 9 چکر لگوائے ہیں۔ کتنے چکر لگوائے ہیں؟ سارے بولیں کتنے چکر لگائے ہیں؟ حکمت ایک لکھی ہے، حکمت یہ لکھی ہے 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی دیدار کروانا چاہا، واسطہ رکھا درمیان کے اندر اپنے پاک پیغمبر کا، 9 دفعہ میرے اور آپ کے نبی کو دیدار کرایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا اے موسیٰ اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو براہ راست نہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو میں 9 دفعہ دیدار کراؤں گا اپنے نبی کو، ان کے واسطے سے تم مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ علماء نے لکھا اللہ نے لاٹھی دی،
کبھی ماری جناب انہوں نے پانی پر اللہ نے پتھر بنایا، کبھی پتھر پر ماری پانی نکل آیا، کبھی فرعون کے مقابلے میں ڈالی وہ اتنے بڑے سانپ کھا گیا، اتنا بڑا معجزہ تھا، دنیا عاجز آ گئی، کیسی لاٹھی ہے، کبھی جناب راستے بناتی ہے، کبھی جناب ان کو چشمے جاری کرواتی ہے، یہی لاٹھی ہے کبھی سانپ بن جاتی ہے۔ فرمایا بڑا کمال کا معجزہ تھا، دنیا عاجز آ گئی، اور بڑے بڑے جادوگر جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے عاجز آ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ کیا بات ہے، اللہ کے نبی کی معجزہ۔ آپ یوں منبر پر ہاتھ رکھ کے ایک لکڑی پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی نا، پانی سے پتھر سے پانی یا سانپ بن جاتی تھی۔ فرمایا ایک لکڑی کی محبت میرے اور آپ کے پیغمبر کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے نبی اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب نیا منبر بنا اس کو رکھ دیا اور صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پوچھا گیا یہ کون رو رہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس لکڑی پر میں ہاتھ رکھتا تھا اللہ نے اتنی محبت پیدا کر دی ہے، لکڑی میری جدائی کو برداشت کر نہیں سکی، اور ادھر جب رکھا ہے وہ رو رہی ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا اس عصا نے یہ نہیں کہا تھا موسیٰ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، اللہ کا حکم تھا معجزے ظاہر ہوتے رہے۔ اس لکڑی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اس نے محبت کا بھی اظہار کیا ہے، حضور میں آپ کی جدائی برداشت کر سکتی۔ پھر علماء کرام نے لکھا ہے وہ لکڑی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ماری ہے پتھر سے نکلے ہیں چشمے۔ کہاں سے؟ صرف خلاف عادت یہ ہوئے کہ کوئی بندہ لکڑی مارے تو پتھر پھٹ کے پانی نہیں نکلتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ انہوں نے لکڑی ماری ہے، پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، یوں کبھی نہیں ہوا، ویسے ہوتا یوں ہی ہے کہ پانی پتھر سے نکلتا ہے۔ فرمایا جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی باری آئی اللہ نے اتنا کمال معجزہ دیا، پوری دنیا کے سائنس کو اللہ نے حیران کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پانی کے اندر ڈالا، اللہ نے ہاتھ سے چشمے جاری کر دیا۔ دنیا کی سائنس حیران ہے کہ انسان میں اتنا پانی بھی ہو سکتا ہے، پانی کے اندر ہاتھ ڈالے تو اللہ چشمے جاری کر دے۔ پتھر کے اندر پانی ممکن ہے، پہاڑ کے اندر پانی ممکن ہے، زمین کے اندر پانی ممکن ہے، پہاڑ پھٹ جائے چشمے نکلے ممکن ہے۔ دنیا کی سائنس حیران ہے، عقل حیران ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا تو ہاتھ پانی کے اندر رکھا، اللہ نے ہاتھ سے چشمے جاری کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر نبی کے متعلق علماء نے یہ باتیں نقل کی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کسی مردے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو مردہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جب مردے کے پاس زندگی تھی تو لوگ بولتے ہیں یا نہیں بولتے بھائی؟ ہاں بس فرق اتنا ہے کہ مرنے کے بعد نہیں بولتے، ویسے یہ زندگی میں بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اب اس پر آ گئی موت، اس نے بولنا بند کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مردے پر ہاتھ رکھا تو ان کا معجزہ ہے، اللہ نے اسے زندگی دی، اس نے بولا، کھڑا ہو گیا، چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ وہی مردہ ہے، مرنے سے پہلے چلا کرتا تھا، مرنے سے پہلے بولا کرتا تھا۔ فرمایا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے کیا کرتا تھا، معجزہ یہ کہ مرنے کے بعد کر رہے۔ فرمایا میں اپنے پاک پیغمبر کے معجزوں پر قربان جاؤں۔ اللہ رب العزت نے وہاں مردے کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور مردہ زندگی میں بولا کرتا تھا، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے ساتھ بولنے کی جب بات آئی اللہ نے پھر مردوں کو بولنے کا نہیں کہا، اللہ نے پتھروں کو کہا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ یہ محمد رسول اللہ۔ اور پتھر زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا کرتے، پتھروں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، پتھروں میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے۔ پیغمبر کو معجزہ دیا تو پتھروں نے بولنا شروع کیا، پیغمبر کو معجزہ دیا گو بول کر میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اونٹ آ کر پیغمبر سے باتیں کر رہی ہیں، شجر و حجر پاک پیغمبر پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جب پیغمبر کے معجزے کی بات آئی ان چیزوں سے اللہ نے بول کر گواہی دلائی جنہیں دنیا کے اندر اللہ نے بولنے کی طاقت ہو۔ یہ عظمتوں والا پیغمبر مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا۔ اب اگلی بات جس کے لیے میں اور آپ بیٹھ رہی ہیں، بھئی اتنا عظیم پیغمبر، اتنا باکمال پیغمبر، کل قیامت والے دن سارے نبی آئیں گے۔ آخری عظمت پر بات سنیں، سارے نبی آئیں گے، سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قیامت کے دن ہوں گے، اور سارے نبیوں کے پاس ساری امتیں جائیں گی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا کہ یہ اتنا مشکل وقت ہے، ہم تمہاری اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے؟ کیوں بھائی اسی طرح کہیں گے نا، ہم نہیں کر سکتے، کون کرے گا؟ سارے نبی اپنی امتوں کو کہیں گے آخری نبی کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری سفارش کریں گے۔
یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ نے اس دنیا کو دکھایا ہے، اس امت کو معجزات دکھائے، اپنے پاک پیغمبر کی عزت اللہ دنیا کے سارے کافروں کو دکھانا چاہتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے یہ جو جائیں گے اس کے اندر کافر بھی ہوں گے، یعنی فرعون بھی جائے گا، نمرود بھی جائے گا، شداد بھی جائے گا، ابو جہل بھی جائے گا، ابو لہب بھی جائے گا، عتبہ بھی جائے گا، شیبہ بھی جائے گا، پیغمبر کی مخالفت کرنے والے سارے جائیں گے۔ میدان کی بڑی سخت گرمی ہے، آپ ہماری سفارش کریں، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کرتا، کافر کن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ساری دنیا ہے، ایک نبی کہے گا اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ، چلتے چلاتے پھر بالآخر میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے پاس آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نبیوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے، اللہ انبیاء کو بھی دکھانا چاہتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے، اللہ فقہاء کو بھی دکھانا چاہتا ہے، پرلے درجے کے کافروں کو بھی اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ بتاؤ آج اس میدان محشر کے اندر عزت والا کون ہے، مقام والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے؟ نبی تم نے دیکھ لیے، پیغمبر تم نے دیکھ لیے، رسول تم نے دیکھ لیے، ہر نبی بول رہا ہے، ہر رسول بول رہا ہے میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، چلے جاؤ کوئی اور سفارش کرے گا۔ ساری کائنات کے کافر، سارے مسلمان، سارے صحابہ، سارے مجتہد، سارے فقہاء، سارے اولیاء، تمام کے تمام بالآخر چل کر ایک دروازے پر آئیں گے، اور وہ دروازہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا دروازہ ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کیا منظر دیکھیں گے، اللہ ایک وہاں پر ممبر سجائیں گے، اس ممبر کا نام ہے مقام محمود۔ کتنی عزت والا مقام اور کتنی زبردست وہ طریقے کے ساتھ اللہ سجائیں گے، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی عزت والا مقام ہوگا۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر اس مقام محمود پر ہوں گے، یعنی مقام محمود اتنی زبردست جگہ، دیکھتے ہی لوگ تعریفیں شروع کر دیں۔ محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، لوگ دیکھتے ہی تعریفیں شروع کر دیں گے۔ بندہ گاڑی اچھی دیکھے کہتے ہیں کتنی زبردست ہے، مکان دیکھے بڑا زبردست ہے، کوئی بندہ باغ دیکھے کہتا ہے بڑا زبردست ہے، پھول زیادہ ہوں لوگ کہتے ہیں کیسا زبردست منظر ہے، پہاڑ اچھے ہوں لوگ کہتے ہیں کتنا زبردست منظر ہے۔ فرمایا مقام محمود اتنا زبردست مقام ہوگا، کیا کافر ہیں کیا مسلمان ہیں دیکھتی تعریفیں شروع کر دیں گے۔ کتنی زبردست عزت والی جگہ ہے، وہاں پر ایک بندہ ہوگا، اس بندے کا نام ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی ہیں، سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا، آج بھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، میں تعریفیں کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، اتنی میں اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ آخر کے اندر میرا رب خود مجھ سے خطاب کر کے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد سر تو اٹھا، سر تو اٹھائیں۔ کیوں اتنی لمبا سجدہ ہے، کیوں اتنی تعریفیں، سر تو اٹھائیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ خود ہی کہیں گے اشفع تشفع، آپ جس کی سفارش کریں گے میں اللہ قبول کر لوں گا۔ سارے نبیوں نے کہا ہم نہیں کہتے، اور اللہ کے نبی نہیں کہیں گے میں سفارش کرتا جاتا ہوں، اللہ کے نبی نے خود بتایا میں تو تعریف کروں گا۔ اللہ مجھے کہیں گے اے محمد سر تو اٹھا، کس کی آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں، میں قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے، سر اٹھانے کے بعد یہ نہیں کہیں گے اللہ ابو بکر مشکل کے اندر ہے، اللہ عمر مشکل کے اندر ہے، آل بیت مشکل کے اندر ہے، بیویاں مشکل کے اندر ہیں۔ میرے نبی تمام کائنات کی طرف دیکھیں گے، وہاں جناب فرعون بھی کھڑا ہے، شداد بھی کھڑا ہے، قارون بھی کھڑا ہے، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، وہاں ابو جہل بھی کھڑا ہے، وہاں جناب عتبہ شیبہ بھی کھڑے ہیں، دنیا کے سارے کافر کھڑے ہیں۔ میرے نبی مقام محمود سے ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے اور بلا تخصیص کہیں گے اے اللہ جتنے تیری یہ کائنات کے لوگ کھڑے ہیں میں ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ان کا حساب کتاب شروع فرما۔ علماء نے کہا یہ وہ مقام ہے میرے پاک پیغمبر کی شفاعت سے فرعون بھی فائدہ اٹھائے گا، شداد بھی فائدہ اٹھائے گا، قارون بھی فائدہ اٹھائے گا، ازلی دشمن جو ہے اللہ کے نبی کا ابو جہل اور اسی طرح ابو لہب، عتبہ اور شیبہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، تڑپ رہے ہوں گے گرمی کے اندر۔ میرے نبی سب کی طرف کہہ کر کہیں گے اللہ بلا تخصیص کہتا ہوں ان کا حساب کتاب شروع فرما۔ پھر کافروں کو پتہ چلے گا عزت والا کون ہے۔ دنیا کے اندر کہہ رہے تھے ہماری بڑی عزتیں، اللہ ہر دروازے سے پھرا کر پاک پیغمبر تک لائیں گے۔ یہاں لانے کے بعد جب اللہ کے نبی ہر ایک کے بارے میں شفاعت کریں گے، سارے کافروں کے منہ کھلے رہ جائیں گے، جن کی مخالفتیں کرتے رہے، جن کی دین کی مخالفت کرتے رہے، ان کی شفاعت کے بغیر ہمارا حساب کتاب بھی شروع ہو سکتا۔ وہ عزت والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، دینے کے بعد اللہ نے کہا ہے، کسے کہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے اے ایمان والو میری بات یاد رکھو،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں میری پیروی کر لو، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد مکے والوں کے سامنے کہا لوگوں میں اللہ کے نبی بن کر آ گیا ہوں۔ کون لوگ کے سامنے؟ مسلمان تو کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ تو کوئی نہیں تھے، آل بیت کے خاندان کے لوگ تو کوئی نہیں تھے، یہ تو پہلا آواز ہے۔ کوئی یہودی کھڑے ہیں، کوئی عیسائی کھڑے ہیں، کوئی مشرکین مکہ کھڑے ہیں، دنیا کے اندر کفر کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، بدعات کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ظلم کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ عزت والا نبی کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں لوگوں میرے قریب آ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی، کسی نے مخالفت کی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گالیاں دی، کسی نے تان و تشنیع کیا، میرے اللہ نے جن کے مقدر کے اندر ہدایت لکھی ہوئی تھی ایک ایک کر کے پیغمبر کے دامن کے اندر آتا گیا، اللہ کے نبی کلمہ پڑھاتے گئے، اللہ کے نبی عزتیں بخشتے گئے، یہ ایک ایک بندہ آ رہا ہے، آخر کرتے کرتے ایک جماعت بن گئی، عزت والی جماعت، مقام والی جماعت۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمام انبیاء کی طرف دیکھا، مجھے اللہ نے منتخب فرمایا، نبیوں کا سردار بنایا، ساری امتوں کے اندر دیکھا جو بہترین قلوب تھے، بہترین طبیعتیں تھیں، پاک نفوس تھے، اللہ نے چن کر رکھے، اور وہ لوگ چن کر رکھے میرے زمانے کے اندر پیدا فرمائے۔ جب میں نے دعوت دی ایک ایک کر کے اللہ میرے پاس بھیجتے گئے، اکٹھا ہوتے گئے، جماعت بنتی گئی، یہ خود نہیں آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرے انتخاب فرمایا، میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ لوگ آتے گئے، اللہ کے نبی دین سکھاتے گئے، اللہ کے نبی نے عقیدے کی اصلاح کی، اللہ کے نبی نے ان کی طبیعتوں کی اصلاح کی، ان کے درمیان جو حسد تھا اللہ کے نبی نے ختم کر دیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہی ہیں، ماں کے احترام نہیں، باپ کے احترام نہیں، خاندان کے احترام نہیں، ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ میرے نبی کے قریب ہوتے گئے، اللہ کے نبی اصلاح کرتے گئے، ایک مقدس جماعت تیار ہو گئی۔ جب پاکیزہ جماعت تیار ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے محنت کی ہے، یہ میرے طالب علم ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میرے مرید ہیں، لوگوں یہ میری خانقاہ کے اندر بیٹھنے والے میرے مرید ہیں، میں نے ان کی اصلاح کی ہے، دیکھو ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزارنا۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم سارے آئے ہیں کیا جی سیرت النبی کے جلسے۔ ابو موسیٰ شریف دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ نے وہاں سنا دی ہے، اتنا ماں کا فرما بردار ہے، کسی کی جرت نہیں ماں کے سامنے اف کرے، کسی کی جرت نہیں ماں کے سامنے نگاہ تو اٹھائے۔ میرے گھر کے اندر ماں کی کیا کیفیت ہے، کھانا لیٹ ہو جائے، ذرا ناشتہ لیٹ ہو جائے، اور مدر ڈے پر سب سے زیادہ پوسٹیں میری ہیں۔ پھر فادر ڈے ہے، باپ ذلیل ہو رہے ہیں، باپ پریشان ہو رہے ہیں، باپ کو اٹیک ہو رہے ہیں، بڑھاپے کے اندر باپ مزدوریاں کر رہے ہیں، اور نوجوان فادر ڈے منا رہے ہیں۔ ابھی اساتذہ ڈے گزرے ہیں، اچھی سے اچھی پوسٹیں لگائی ہیں، سکول کے اندر جا کر دیکھو استادوں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ استاد بیچارے بیٹھے کہنے بہت مجبور ہیں شاگرداں تو جی گل کرو تو گلے پاؤنے لگو، کسیاں مار دو تو اگلے دن ایپ کھول کے پوری جناب ساڑھے خلاف کی درخواست گئی ہوتی ہے، اگلے دن پولیس بھی ہوتے تو استاد بھی ہوتے تو شاگرد بھی ہوتے، تو ہوں دسو نا شاگرد نوں مارنے نظر تو مارے جائیں۔ یہ کیا ہے، یہ اساتذہ ڈے ہے جی۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے یوں استاد بن کے دکھایا ہے، میرا استاد ہے مجھے مار کر دیکھے، میرا استاد ہے مجھے اف کر کے دیکھے، میرا استاد ہے مجھے جھڑک کر دیکھے، میرا استاد ہے میری اصلاح کر کے دیکھے۔ ہم کیا ہیں، معلم کائنات کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور استاد کا درجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اگر اف بھی کر دے وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کہہ کے دے دیکھے موبائل گھر کا رکھ کے آؤ، وہ کہہ کے دے دیکھے آپ کیا اساتذہ ڈے منا رہے ہیں۔ آج کل دین اپنایا جاتا ہی نہیں، منایا جاتا ہے، ماں کا دن ہے، باپ کا دن ہے، استاد کا دن ہے، اور ابھی آگے اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ اس کو بھی اپنایا نہیں جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلف دے سکتے ہیں میری ایک نماز نہیں رہی، میں نے تہجد نہیں چھوڑی، اللہ کے نبی نے زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی ہے، آج دن تک میری عورت غیر محرم کی طرح نگاہ نہیں اٹھی ہے، آج دن تک میں نے گانا نہیں سنا ہے، آج دن تک میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، آج دن تک میں نے خیانت نہیں کی ہے، آج دن تک میں نے بد کرداری نہیں کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان کہتے ہیں جب سے میرا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے اندر گیا میں نے اس اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا، پیغمبر کی یہ ہاتھ کی برکت ہے۔
منایا تو جا ہی نہیں رہا، آج تو اپنایا جا ہی نہیں رہا، منایا جا رہا ہے۔ ہم باہر نکلیں گے اچھی سے اچھی جھنڈیاں لگائیں گے، اچھی سے اچھی لائٹیں لگائیں گے، پھر اچھے سے اچھے جھنڈے لگائیں گے، پھر باہر مطمئن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے پوری طرح محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ اسی طرح محبت کا حق ادا کیا ہے جس طرح ہم نے اساتذہ ڈے پر پوری جناب حق ادا کر دیا، فادر ڈے پر حق ادا کیا ہے، مدر ڈے پر حق ادا کیا ہے۔ کردار کے اندر ہم زیرو ہیں، منانے کے اندر ہم ہیرو ہیں، سب سے آگے ہیں۔ کردار کہاں سے ملے گا؟ وہ عورتیں کہاں سے ملیں گی؟ میرے پاک پیغمبر باہر آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں عورتیں یوں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی جیسے لکڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اگلے دن احکام نازل ہوئے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنائے۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کو کہو کہ وہ پردہ کر لیں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیتیں نازل ہوئی اگلے دن صبح عورتیں آئی ہیں، ایک عورت بھی بے پردہ نہیں تھی، ہر عورت پردہ کر کے مسجد نبوی کے اندر آئی ہے۔ میرے اور آپ کی مائیں بہنیں، آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیٹی ہے، بیوی ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، اسماء نام ہے، با کمال کردار ہے، انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، با کمال صحابی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں آ رہی تھی، اللہ کے نبی میرے ساتھ تھے، کتنے رشتے ہیں، کتنے تعلق ہیں، اور میں نے اپنے سر پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا میرے ساتھ رکھ لو۔ فرمایا اتنا حیا تھا حضرت زبیر کا، مجھے شرم آ گئی، میں نے اپنی وہ جو بوجھ تھا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ حیا والی عورتیں کہاں سے ملیں گی؟ آج تو یہاں پڑھ رہے ہیں میلاد اور پورا محلہ سن رہا ہے، کوئی بندہ منع کر کے تو دیکھو، کہتے ہیں یہ منکر ہیں۔ میرے دوست ہم نعت کے منکر نہیں، ہم کہتے ہیں جو پیغمبر کی نعت کو عقیدت سے نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ کی نعت ہے، نعت کے منکر نہیں۔ یہ جو پیغمبر کے فرمان کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ کون کہتا ہے اللہ کے نبی کی بات نہ کرو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا ان کی مرض آ گئی، آپ نے فرمایا کہ علماء سے کہتا ہوں بخاری پڑھ کر سناؤ۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنا شروع کر دی، فرمایا میرا عقیدہ ہے میں اللہ کے نبی کی سیرت لکھوں گا، اللہ وبا دور کر دیں گے۔ نشر الطیب لکھ رہے تھے، فرمایا کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے، اللہ نے وبا اٹھا دی۔ سیرت بیان کرنے کا کون منکر ہے؟ سیرت لکھنے کا کون منکر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سیرت ہے۔ اختلاف کس بات سے؟ پیر تو ہمارے بھی ہیں، ہم بھی بیعت ہیں، ہمیں پیر ہونے پر یا مرید ہونے پر تو اعتراض ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم پیر بھی ہیں، ہمارے مرید، ہم کسی کے پیر ہیں اور آگے ہمارے پیر ہیں، کچھ ہم سے عقیدت کرتے ہیں، ہم کسی سے عقیدت کرتے ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں، نہ پیر بننے میں اختلاف ہے نہ کسی کا مرید بننے میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس بات کے اندر ہے جس کو میں نے پیر مانا ہے وہ اللہ کے نبی تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہیف دیا ہے یہ مجھے اللہ کے نبی تک پہنچائے گا، اس نے مجھے گھوڑے نچانے تک پہنچا دیا، کتے لڑانے تک پہنچا دیا، بٹیرے لڑانے تک نچا دیا، ڈھول پر دھمال تک نچا دیا، میرے سنت لباس اتروا کر گھنگرو ڈال دیے، اور میرے سر پر جناب عورتوں کی طرح لٹے رکھوا دی، داڑھی میری کٹوا دی ہے، مجھے چرس پر لگا دی ہے، مجھے حفیظ پر لگا دی ہے، بے پردہ عورتوں کے پاس لے گئے۔ تو آپ کہتے ہیں آپ پیروں کے مخالف ہیں؟ خدا کی قسم ہے ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس کردار کے مخالف ہیں جو اللہ کے نبی کی سیرت کے مخالف ہیں۔ پیر ضرور لیں جو اللہ کے نبی تک پہنچائے، کردار تو وہ ہو نا اللہ کے نبی تک پہنچانے والے۔ ہم نے تو علماء کے بارے میں پڑھا ہے، ایک کے پاس بیعت کرنے کے لیے گئے، 2 دن گزارے، پوچھا گیا حضرت کدھر آئے ہو؟ فرمایا حضرت وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، فرمایا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد جانے لگے، فرمایا کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں 3 دن پرکھ رہا تھا آپ مجھے اللہ کے نبی تک پہنچائیں گے، آپ مجھے اللہ تک پہنچائیں گے؟ فرمایا پھر کمی؟ فرمایا کمی ہے۔ اس عالم نے کہا اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یوں پڑھنا ہے اور خود اللہ کے نبی پر ہی پڑھنا ہے، آپ کی زبان سے زیادہ برکت والی کسی کی زبان ہو سکتی ہے بھائی؟ تو فرمایا اگر اللہ کے نبی کی بات پر مطمئن نہیں ہو وہاں سے لے لو، وہاں سے لے لو، وہاں سے لو۔ اس کا مطلب ہے تم نے یہ سمجھا ہوئے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے درود کے اندر برکت نہیں ہے، فلاں صاحب نے جو الفاظ کہے ان کے اندر برکت یہ ہے، اس کا مطلب ہے تو یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے اس کی زبان زیادہ بابرکت ہے، پیغمبر کی زبان برکت والی نہیں ہے۔ جدت ہے، کہتا ہے نئی بات بتاؤ، نئی جناب بات بتاؤ۔ جدت کی طرف دنیا جا رہی ہے، وہاں آپ چلے جائیں۔ میں پہلی بات کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سکھایا یا نہیں سکھایا بھائی؟ سارے بتاؤ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اگر سیرت پر چلنا ہے 1400 سال پہلے جاننا ہے، یقین بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ افضل کوئی نہیں، یقین بھی ہے کہ حق کامل ہے، یقین بھی ہے اللہ کے نبی پر دین مکمل ہے، یقین میں ایسی کمی کی کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر کمی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ دین کے اندر نیا کام کرے اور سمجھے یہ دین ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
پھر اس نے یقین کر لیا اللہ کے نبی نبوت کے اندر خیانت کر کے چلے گئے. کیوں؟ امام مالک وجہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا اس لیے اللہ کے نبی نے مکمل دین دی ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے کوئی نہیں. یہ بندے کہتے ہیں نہیں یہ بھی اچھا کام ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو تو کہہ رہے ہیں نا اچھا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چل سکا یہ اچھا ہے. صحابہ میں نے بھی بات کی ہے سب سے بہترین زمانہ ہے. آپ نے فرمایا کوئی نبی بھی زندہ ہوتا میری اتباع کرتا، مجھ سے بڑا کوئی استاد نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی عالم نہیں، سارے علم کے خزانے اللہ نے مجھے دیے، 99% علم میرے پاس ہے، نبیوں کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے. تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اچھائی مجھے پتہ چلی ہے اللہ کے نبی کو نہیں پتہ چل سکتا. تو امام مالک کہتے ہیں اس نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی نبوت کے اندر خیانت کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ آپ سنتے رہتے ہیں جو بھی بندہ آتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہاں چلے جائیں کہ کسی جگہ آپ نے سنا ہو اللہ کے نبی کی پوری زندگی کے اندر آگے کسی نے لکھا ہو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. کیوں بھائی اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر یہ کلمہ ہے بھائی؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے حدیث بتائی ہے اللہ کے نبی نے کسی کو کلمہ پڑھایا ہو، اللہ کے نبی نے کسی کو کلمہ سکھایا ہو؟ آپ مجھے بتائیں. کہنا یہ ہے کہ ہم سیرت پر عمل کرتے ہیں، تو سیرت تو اللہ کے نبی کی ہے، دین تو اللہ کے نبی کا ہے، پھر کلمہ تو اللہ کے نبی کا ہے. جب اس زمانے کے اندر یہ کلمہ نہیں ہے تو کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھے گا تو یہ کلمہ مردود ہے یا مقبول ہے؟ مردود ہے. اللہ کے نبی نے یہ پڑھایا ہے، ہم سارے کہتے ہیں سیرت پر عمل کرنا ہے، تو سیرت تو اللہ کے نبی کی ہے، کلمہ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں پڑھایا. وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی نے پڑھایا. اذان کی طرف چلے جائیں. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیوں جی نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ. آپ پکی بات ہے نہیں ہوں گے. کون سی میں اپنی بات کرنے لگوں؟ میں اللہ کے نبی کی بات کرنے لگوں. آپ نے فرمایا بلال کھڑے ہو کر اذان شروع کرو. بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. سیدنا بلال نے اذان شروع کی اللہ اکبر سے، ختم کی لا الہ الا اللہ پر. اس کے درمیان کوئی بندہ یہ دکھا سکتا ہے حضرت بلال نے، عبداللہ ابن مکتوم نے، کسی اور صحابی نے جس نے اذان پڑھی ہو یا جسے اللہ کے نبی نے سکھائی ہو، کسی حدیث کی کتاب کے اندر ضعیف حدیث بھی موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ پڑھایا ہو اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے یہ اذان سکھائی ہے بھائی. تو جب سیرت پر عمل کرنا ہے جو یہ اذان پڑھے گا یہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے. اگلی بات کروں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. حضرت بلال نے اللہ اکبر سے شروع کی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم کی ہے. کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں آتا کہ جناب شروع کے اندر 3 دفعہ پڑھا ہے، 4 دفعہ پڑھا ہے، 6 دفعہ پڑھا ہے، 8 دفعہ پڑھا ہے، بعد کے اندر پڑھا ہے. بلکہ 100 سال پہلے تک بھی نہیں تھا. جب سے بجلی آئی ہے جھگڑے شروع ہو گئے. کوئی کہتا ہے 2 دفعہ پڑھو، کوئی کہتا ہے 3 دفعہ پڑھو، کوئی کہتا ہے 4 دفعہ پڑھو. حضرت بلال نے پڑھا تھا، کہتے ہیں نہیں پڑھا تھا. عبداللہ بن مکتوم نے پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا. آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم منع کہاں ہے بھائی؟ جب آپ کہتے ہیں سیرت، سیرت کا مطلب ہے کردار، کردار کا مطلب ہے نبی کی زندگی، نبی کی زندگی کا مطلب ہے اللہ کے نبی ٹھپا لگا گئے، دین مکمل ہو گئے. تو وہاں نہیں تھا تو پھر سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ آپ سیرت پر چلنا چاہتے ہیں لیکن سیرت پر عمل ہو. اللہ کے نبی نے وہاں سے شروع کروائی، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اعتراض ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ اچھا کام ہے جی، اچھا تھا، بلال نے اچھا نہیں کیا، آپ اچھا کر رہے ہیں. آپ بلال پر اعتراض کریں گے یا نبی پر اعتراض کریں گے؟ ایک اعتراض نبی پر بنتا ہے کہ یا رسول اللہ کام اچھا ہے بتایا کیوں نہیں. دوسرا اعتراض حضرت بلال پر ہے، آپ عاشق رسول پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، آپ کے عشق نے آپ کو نہیں سکھایا، یہاں سے نہیں کرنی ہے. آگے آپ چلتے جائیں. آپ نماز کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر 5 تھیں یا 3؟ سارے بولے 5 تھیں یا 3؟ تو جو کہتے ہیں 3 پھر کہتے ہیں ہم سیرت پر چل رہے ہیں، ہم سے بڑا محب بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا عاشق بھی کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں 5، یہ پڑھ رہے ہیں 3، پھر کہتے ہیں کہ ہم سیرت پر بھی چل رہے ہیں. ہے یہ نہیں بھائی؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ایک صحابی مجھے درکار ہے، ایک صحابی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک صحابی مجھے دکھاؤ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو. بس ایک صحابی، یعنی 1.25 لاکھ ہیں یا بعض علماء نے لکھا 3 لاکھ ہیں. صحابیات عورتیں نکال دو، لاکھ تو مرد ہوں گے نا، جوان بھی ہوں گے. ایک صحابی کوئی بندہ مجھے لا دے، ایک صحابی کہ اللہ کے نبی نے انہیں دین سکھایا ہے، ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی نہ ہو. یہاں ممبر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں میں ذاکر اہل بیت ہوں، میں عالم ہوں، میں مجتہد ہوں، میں فقیہ ہوں، میں حجت اللہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. ایک کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے میرا محفوظ ہے.
ایک وفد آیا اللہ کے نبی کے سامنے اور وہاں پر اللہ کے نبی نے کہا ان سے جا کر وہاں بات کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر وفد سے آپ ملے ہیں اس سے کیوں نہیں مل رہے؟ فرمایا ان کے چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں. پہلے ان سے پوچھو انہوں نے چہرے ایسے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ وہ واپس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم آئے روم سے, ہمیں بادشاہ یہاں ایران سے گئے تھے, فرمایا یہاں سے آئے ہیں فارس سے آئے ہیں, ہمارا جو بادشاہ ہے نا ہمیں بادشاہ نے کہا ہے داڑیاں کٹا دو مونچھیں بڑھا دو. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میرا پیغام ان تک پہنچاؤ. اور یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے, میرا رب مجھے کہتا ہے مونچھیں پست کر دو داڑیاں بڑھا دو, انہیں پہلا میرا پیغام یہ دے دو. اور نبی کی زندگی کے اندر واحد مفد ہے. آپ کہتے رہتے ہیں اللہ کے نبی نے عیسائیوں کو ٹھہرا دی ہے, اللہ کے نبی نے فلاں کو مسجد میں جگہ دی ہے. میں بھی ایک بات بتا کر جا رہا ہوں, مجھے بتاؤ اس وفد کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے؟ عیسائیوں کو ٹھہرایا ہے, میں مانتا ہوں ٹھہرایا ہے, مسجد میں ٹھہرایا ہے, ملاقات بھی کی ہے, کھانا بھی کھلایا ہے, عزتیں بھی دی ہیں. اس وفد کے بارے میں سب سے کہہ کر جا رہا ہوں اس سے ملاقات کیوں نہیں کی ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے یہ واحد وفد آیا عرب کے اندر جس کی چہروں پر داڑیاں نہیں تھیں. عیسائی آئی ہیں داڑیاں ہیں, یہودی ملاقات کے لیے آئے ہیں داڑیاں ہیں, مشرکین مکہ آئے ہیں داڑیاں ہیں. حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ابو جہل کا بھی جب سر اتارا ہے میں نے داڑھی پکڑ کر اتارا ہے, ابو جہل بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا. واحد وفد آیا اور واحد وفد ہے جس سے اللہ کے نبی نے ملاقات بھی نہیں کی. مولا یوسف لدھیانوی شہید نے ایک رسالہ لکھا, اس کے اندر ایک بات لکھی ہے. فرمایا جب اہل اللہ کے نبی کے پاس درود و سلام کے لیے عرض ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو اللہ نے یہ کیفیتیں بخشی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بات بھی کر لیتے ہیں. تو فرمایا کشفاً ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں ایک وفد آیا تھا آپ نے ملاقات نہیں کی. فرمایا حضور آج کل اگر کوئی بندہ آ جائے چہرے پر داڑھی نہ ہو درود و سلام پڑھے آپ کیا کرتے ہیں؟ اہل اللہ نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے, یعنی ملاقات سے مراد ہے کشفاً بات کی ہے. تو وہ کہنے لگے آج بھی اگر میرا کوئی امتی اس حالت میں میرے پاس درود و سلام پڑھے میں اپنا چہرہ انور اس بندے سے پھیر لیتا ہوں. ہم سیرت پر چلنے کے لیے سارے تیار ہیں. ہے کردار کوئی نہیں. اللہ کے نبی کے ہاتھ بڑھائے کسی عورت نے, آپ نے فرمایا عورتوں کو کہو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا دیں. کیوں؟ مجھے پتہ چلے یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے پوری زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو ہاتھ ہو, سارے بولو کسی غیر محرم کو ہاتھ ہو, سارے بولیں کسی غیر محرم کو ہاتھ ہو, یا بتاؤ اللہ کے نبی نے لگایا ہے. تو بندہ بھی دین کا ٹھیکیدار ہو اور بندہ کہے میں دین سکھا رہا ہوں اور پھر غیر محرم اس کی کبھی ٹانگیں دبا رہی ہیں کبھی سر دبا رہے ہیں, وہ سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے میری بیٹی ہے. مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی امت کی بیٹیاں اللہ کے نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ امت کی اللہ کے نبی کی اگر بیویاں مائیں ہیں تو عورتیں تو ساری اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں. حضور نے کتنی عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھا. ہم سیرت پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ سیرت کے اندر اللہ کے نبی نے تو ہاتھ نہیں ملایا, کسی عورت کا ہاتھ پیغمبر تک نہیں پہنچا غیر محرم کا. یہ کہتے ہیں میں دین کا وارث ہوں, ساری عورتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, آپ کے ہاتھ عورتوں تک ہیں, پھر آپ دین کے وارث بھی ہیں, آپ مکمل سیرت پر بھی چل رہے ہیں. حیرانگی ہو جاتی ہے جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے کی طرف آپ لوٹنا چاہتے ہیں اور کردار بھی کوئی نہیں ہے. عورت گھر سے رخصت ہو رہی ہے فوراً دوڑ کر باپ آتا ہے, کیوں جی بیٹی کو میں نے قرآن کے سائے کے نیچے یہاں سے نکالنا ہے. اور کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے جی سنت پر عمل ہو جائے, نکاح پڑھ. مولوی صاحب عید دسو اللہ نے نبی اپنی بیٹی نہ مہر کتنا رکھے. بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2.25 کلو چاندی اپنی بیٹی کا مہر رکھے. اور نہیں گھٹ دسو گھٹ, تو سنت پر عمل نہیں کرتے. 2.25 کلو لکھا ہو نا, فرمایا نہیں ہو گھٹ دسو گھٹ. کم سے کم کتنا لکھا ہے؟ کیوں سنت یا بھول گئی ہے سنت؟ یہ بتاؤ نا اللہ کے نبی کی بیویوں کو کتنا مار دی ہے, لکھاؤ نا 2.25 کلو چاندی, پتہ چلتا ہے کتنا آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. سنت پر عمل ہے جناب, آپ خطبہ پڑھیں, آپ نکاح پڑھیں, مسجد کے اندر کریں گے. جب باہر نکلیں گے, یہاں سے باہر نکلیں گے, باہر نکلنے کے بعد بیٹی کو باپ رخصت کرے, قرآن پھٹافٹ لاؤ سیرت رکھنا. کیوں جی یہ قرآن کو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا, قرآن رکھا ہے نہیں, تو یہ کہاں سے سیرت آ گئی ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میں سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. پھر کہتا ہے بیٹی کو سجا کر بٹھا دیے, تو کہتے ہیں سارے آ جاؤ بیٹی کو ملنے کے لیے. کون آیا جناب؟ چاچا بھی آ گیا, ماما بھی آ گیا, سارے کزن بھی آ گئے, آدھا محلہ آ گیا, یعنی بیٹی کی نمائش ہو رہی ہے, اس کو مل رہے ہیں. کیوں جی سنت کے مطابق ہم نے کرنا ہے, سنت کے مطابق. بتاؤ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی یہ نمائش کی ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر عورتوں کی یہ نمائش ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے سارے محلے کو اپنی بیٹی دکھا کر, اور جو نہ ملنے کے لیے جائے کہتا ہے دیکھو نا بہن تو ملے بھی نہیں,
یہ بہن تو بتا رہا ہے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے تیری بہن ہے، یعنی ماموں کا بیٹا ہے تو اس کا تو اس کے ساتھ بہن والا رشتہ ہے کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کے سامنے اسی طرح آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا پردہ کرنا ہے، اور اگر کوئی بندہ کر لے تو آدھا محلہ کہتا ہے دیکھو نا بہنوں نے ملے بھی نہیں، سر تے ہاتھ بھی نہیں پھیرا۔ پھر ساڈے لوگوں نے 500 روپے دینے پہنتے تا نہیں آئے، ساری دنیا کے سامنے ساری کام کرنے کے بعد اب کہتا ہے اس کو قرآن کے سائے کے نیچے لے جاؤ۔ پہلے قرآن کی بےروتی کی ہے، پیغمبر کی سیرت کو نہیں مانا ہے، نکلنے لگے کہتا سر پر قرآن رکھو، پھر وہاں تک لے گئے۔ آگے پہنچتی ہے عورت، آگے کیا ہوتا ہے، اگلے جناب اور سیرت والی کھڑی ہوتی ہیں زنانیاں، انہاں تو بہت سمجھ آتی ہے نا، اور ادھر ہی کھڑے ہو جائے اور دولہے کو بلاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں جی پانی لے آؤ جی، پانی آ گیا جی، میں پانی پکڑا ہوا ہے جی، چکر لگاؤ عورت کے ساتھ سے 3 چکر ہیں، چکر لگانے کا پہلے تم پی پھر